جو لوگ بچتے تقوی اختیار کرتے، بچنا کفر سے، شرک سے، معصیت سے، نافرمانی سے، گناہ سے، ہر نامناسب چیز سے، یہ لوگ تقوی والے قیامت کے دن ان سے کئی گنا درجہ بہتر ہوں۔ اصل تو کامیابی کا وہاں پتہ چلے گا آخرت میں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ سب کو دیتا ہے، ان کو بھی کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، ہم تو ہر ایک کو دیتے، ان کو بھی یعنی کافروں کو بھی اور نہ ماننے والوں کو بھی، موسیٰ کو بھی اور فرعون کو بھی، نمرود کو بھی اور ابراہیم کو بھی، ابو جہل ابو لہب کو بھی اور محمد رسول اللہ ان کے صحابہ کو بھی، ایمان والوں کو بھی، کفر والوں کو بھی، ماننے والوں کو بھی، نہ ماننے والوں کو بھی، سب کو دیتے ہیں، دنیا سب کو ملی ہوئی ہے۔ یہ کوئی کامیابی اور ناکامی کی دلیل نہیں ہے، لیکن ہاں آخرت میں تو صرف درجات میں، بلندیوں میں ایمان والے ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کا معاملہ ہے، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ اسی کو دکھائے گا جس کے اندر طلب ہو، اللہ اسی کو دکھائے گا جس کے اندر جستجو ہو، جس کے اندر جذبہ ہو حق پانے کا، کہ میں حق پا لوں، میں صحیح بات تک پہنچ جاؤں، اندر طلب ہوگی، اندر جذبہ ہوگا، اندر پیاس ہوگی، تو ہی اللہ دکھائے گا۔ ماں بچے کو اسی وقت دودھ پلاتی ہے جب روتا ہے نا، تو اندر سے جذبہ ہوگا، طلب ہوگی تو اللہ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اندر سے طلب نہیں ہے تو اللہ بھی سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا۔ اندر طلب تھی حبشہ کے بلال کے اندر تو پہنچا دیا محمد الرسول اللہ کے قدموں میں، اندر طلب تھی حق پانے کی، حق کو تلاش کرنے کی، حق تک پہنچنے کی، ایران کے فارس کے سلمان کے اندر کتنے مرحلوں سے گزار کر محمد الرسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیا۔ اندر طلب تھی صہیب رومی کے اندر، اللہ نے محمد الرسول اللہ تک پہنچا دیا، اور اندر طلب نہیں تھی ابو جہل ابو لہب اور خود ان کے خاندان کے لوگوں کے اندر نہیں طلب تھی ہدایت پر آنے کی، حق پر آنے کی۔ وہاں مکے کو دیکھتے ہوئے آب زمزم پیتے ہوئے، سب کچھ دیکھتے ہوئے، معجزات دیکھتے ہوئے ہدایت نہیں ملی، کیونکہ اندر طلب نہیں تھی۔ اللہ طلب والوں کو ہی راستہ دکھاتا ہے، طلب ہے اندر تو اللہ کافروں کے کٹر سے کٹر مخالفین کے گھروں سے اہل ایمان کو نکال دیتا ہے۔ برہمنوں کے یہاں سے نوجوان پیدا ہو رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اندر طلب نہیں ہے تو مسلم گھر میں رہتے ہوئے بھی ایکس مسلم بن جاتا ہے، وہ مرتد بن جاتا ہے، طلب نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اندر طلب پیدا ہو۔ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے، اسلام پورا ایک نظام حیات ہے، زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے اسلام۔ اسلام کے اندر اعتقادات یعنی عقیدوں سے لے کر معاملات، معاشرت، رہن سہن، اقتصادیات یعنی مال کس طرح سے حاصل کیا جائے، کس طرح کمایا جائے، زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان تمام پہلوؤں میں اسلام کی رہنمائی موجود ہے۔ کہیں بھی ہم اندھیرے میں نہیں،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عبادت کا طریقہ تو اسلام والا لے لیا، نماز کا طریقہ لے لیا، لیکن رہن سہن میں غیر اسلامی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ عبادتوں کا طریقہ تو اسلام والا لے لیا، لیکن شادی بیاہ میں غیروں کے رسم و رواج کو اپنا رہے ہیں۔ اسلام کا کوئی ایک حصہ لیا اور باقی زندگی کے تمام مرحلوں پر اسلام کے علاوہ دوسرے طریقوں کو اور راستوں کو اپنا رہے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں یہ مقبول نہیں۔ اے ایمان والو، سب کے سب مکمل کے مکمل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینے میں ایمان لانے والے ایمان لا رہے تھے تو ان میں یہودی بھی تھے۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن سلام تھے، کچھ اور یہودی تھے جو اخلاص کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، پکے سچے ایمان والے تھے، لیکن دل میں یہ بات آئی کہ اسلام کو تو ہم مان ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہودیت کی جو باتیں تھیں اس کو بھی تھوڑا مان لیں، تسلیم کر لیں۔ جیسے ہمارے ہاں جمعہ کا دن احترام والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، تو وہ کہنے لگے جمعہ کے دن کو ہم مانتے ہیں، عظمت والا، احترام والا، لیکن سنیچر کا دن، ہفتے کا دن بھی یہودیوں کے ہاں احترام والا تھا۔ نویں پارے میں اس کا ذکر آئے گا۔ اس دن بس اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی کام جائز نہیں تھا، نہ ملازمت، نہ کھیتی باڑی، نہ دکانداری، نہ کوئی اور چیز، کچھ نہیں کرنا۔ تو ہم اس دن کا بھی احترام کر لیں، جمعہ کا دن تو احترام کرتے ہی ہیں۔ اسی طرح یہودیوں نے یہ بات جاری کر رکھی تھی کہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد جسے جن میں یہودی بھی تھے، ان پر اونٹ کا گوشت اور دودھ استعمال کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ چوتھے پارے کے بالکل شروع میں اس کا ذکر آیا ہے۔ تو ہم اسلام میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال نہ کریں، تو کچھ چیزیں یہودیت کی لے لیں، باقی اسلام میں تو پکے ہے ہی، اسلام کی جو چیزیں وہ تو مانیں گے ہی۔ اس موقع پر یہ آیت اتری کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ کچھ اس مذہب کی چیزیں لے لی، کچھ اس مذہب کی چیزیں لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے تمام مذہبوں سے اور تمام دھرموں سے اور تمام دوسرے زندگی گزارنے کے طریقوں سے تمہیں بے نیاز کر دیا ہے۔ اسلام جیسا بہترین طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ اسلام کے علاوہ کہیں بھی نظر اٹھانے کی کوشش کرو گے اور کوئی اور طریقہ اپنانے کی کوشش کرو گے تو گویا یہ شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہے ہیں۔ شیطان نے بھی اللہ کے تمام احکامات تھوڑی ٹھکرائے تھے کہ اللہ نے جتنے احکام دیے سب کو ٹھکرا دیا، نہیں، صرف ایک حکم ٹھکرایا تھا، خداوند درگاہ ہو گیا، ٹھکرا دیا گیا، مردود کر دیا گیا کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، بس یہ۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسلام کے احکامات ٹھکرانے کے نتیجے میں اللہ کی نگاہ سے گرا دیے جاؤ، مردود ٹھہرا دیے جاؤ۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس کھلی ہوئی چیزیں آ گئی، قرآن نے ایک ایک چیز کھول کے رکھ دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سے، اپنے اسوہ اور نمونے کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے سب چیزیں بتا دی۔ اب دیکھیے اسلام کے علاوہ کوئی کسی اور کے پاس ایسا ہے ہی نہیں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ایک ایک چیز کھول کے بتا دی گئی۔ کہیں بھی کسی بھی مرحلے پر ہمیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں دیکھنا کہ اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک جانے تک ایک ایک چیز کے سلسلے میں آپ کو رہنمائی مل جائے گی، محفوظ طریقے۔ قرآن تو محفوظ ہے ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کی ہدایات، وہ بھی ایسے طریقے سے، محفوظ طریقے سے ہم تک چلے آ رہی ہے کہ حدیثوں کا اتنا بڑا ذخیرہ، اتنی بڑی ہدایات کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملے گی۔ ایک ایک چیز کی رہنمائی جس میں موجود ہو۔ تو یہ سب کھلی ہوئی چیزیں ہیں، کھلے ہوئے احکام ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کے آنے کے بعد اگر تم پھسل گئے، اسلام سے ہٹ گئے، تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ وہ اگر پکڑنے پہ آئے تو کوئی اسے ہرا نہیں سکتا۔ حکیم ہے وہ، حکمت و مصلحت کے تحت اگر ڈھیل دے دے، مہلت دے دے، تو یہ اس کی حکمت مصلحت ہے، ورنہ پکڑنے پہ آئے تو آج پکڑ سکتا ہے۔ ذرا سا بھی تم ادھر قدم اٹھاؤ، اسلام کی ڈگر سے ہٹو، اللہ پکڑ سکتا ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ اللہ نے مہلت دی ہے تو اپنے آپ کو سنبھال لو، اسلام کے طریقے پہ آ جاؤ۔ کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے پاس آ جائے یا فرشتے آ جائیں اور ان کا معاملہ چکا دیا جائے، فوراً ختم کر دیے جائیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں؟ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ کے آنے یعنی اللہ کا حکم آنے، اور فرشتے تو آتے ہی ہیں اللہ کا عذاب لے کر، اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ اور اللہ کی حکمت و مصلحت کی وجہ سے اس دنیا میں عذاب نہیں آیا، پکڑ میں گرفتار نہیں ہوئے، تو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف تو سب کو بہرحال لوٹ کے جانا ہے، وہاں سب حساب کتاب ہوگا۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، اللہ نے فرمایا یہ اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور آپ کی ہدایات اور تعلیمات اور زندگی گزارنے کا یہ طریقہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرو، ورنہ پوچھو بنی اسرائیل سے، ہم نے ان کو کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی، واضح دلیلیں، نعمتیں، احسانات۔ بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب، یہودی اور عیسائی، یہ سب اسرائیل کی اولاد ہیں، اور اسرائیل حضرت یعقوب مراد ہے۔ تو بنی اسرائیل پر ہم نے بڑے احسانات کیے تھے، بڑا کرم کیا تھا ان پر، بڑے فضل و مہربانیاں ہماری بنی اسرائیل پر بھی ہوئی۔ کتنے بڑے احسانات اللہ کے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جلیل القدر پیغمبر دیے، بڑے بڑے پیغمبر، حضرت موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر ان میں آیا، تورات جیسی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور ان کے دشمنوں فرعون سے ان کو نجات عطا فرمائی، دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا، غرق کر دیا اور ختم کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر سے 12 راستے بنا دیے، 12 بڑے بڑے خاندان پار کر کے چلے گئے۔ پھر وادی سینا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں کھانے کا انتظام نہیں تھا، منہ و سلویٰ کا کھانے کا انتظام کیا۔ وہاں پر پانی کا انتظام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے، ان کے لیے پینے کے پانی کا انتظام کر دیا۔ اور پھر یہ کہ مسلسل انبیاء آتے رہے ان میں۔ اس وقت کی دنیا کی تمام قوموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی۔ اپنے وقت میں سب سے بہترین اگر لوگ تھے، سب سے بہترین قوم تھی، وہ بنی اسرائیل تھی۔ اللہ نے بار بار بیان فرمایا فضلناہم علی العالمین، سارے جہاں والوں پر ہم نے ان کو فضیلت بخشی تھی۔ رسول ان میں آئے، پیغمبر آئے، لاکھوں کی تعداد میں انہی میں آئے، اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ، پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھی، اور ایسی بادشاہت، ایسی حکومت کہ آج تک کسی کو نہیں دی گئی۔ حضرت سلیمان کن میں؟ بنی اسرائیل میں سے ہی ان میں سے ایک پیغمبر ہے۔ اللہ نے ایسی حکومت، ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو آج تک کسی کو نہیں دی، نہ آئندہ کسی کو ملے گی۔ انسانوں پر حکمرانی، جنات پر حکمرانی، چرندوں پر، پرندوں پر، درندوں پر، اللہ کی ایک ایک مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا فرمائی تھی، بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اور پھر ان کے علاوہ بھی بادشاہ آتے رہے۔ قرآن میں ان میں بعض کا دوسرے پارے کے اخیر میں ذکر ہے، طالوت اور جالوت کا جہاں ذکر ہے،
تو بادشاہ بھی آئے، رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، اللہ کی بڑی مہربانیاں ان پر ہوئی، شاید ہی کسی اور قوم پر ہوئی، لیکن انہوں نے اللہ کے احسانات کی قدر نہیں کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اللہ کی نعمت کے آ جانے کے بعد، اللہ کی نعمت کے اور احسان کے مل جانے کے بعد جو کوئی اس میں تبدیلی کر دے گا، اور تبدیلی کا مطلب یہ ہے ناشکری کرے، ناقدری کرے، اس میں ہیرا پھیری کر دے، تو بے شک اللہ بڑا سخت سزا والا ہے، پھر اللہ کی پکڑ سے ایسے لوگ بچ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی بڑی نعمت تھی۔ 13ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں کے بارے میں کہا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، وہی الفاظ ہے ومن یبدل نعمت اللہ، یہاں مضارع کا صیغہ ہے، وہاں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو، اس قوم کو، جس قوم نے، جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا، کفر میں ناشکری بھی نہ کی، ناقدری کی، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ ان میں نبیوں کا سردار محمد ہم نے بھیجا تھا مکے کی بستی میں، مکے والوں کے درمیان ہونا تو یہ چاہیے کہ نبیوں کا سردار ان میں آیا ہے، اس نعمت کی قدر کرتے، اس نعمت پر اللہ کا احسان مانتے، شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے اس نبی کو رہنے نہیں دیا اور مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اسی کے نتیجے میں پھر وہ لوگ تباہی میں ڈال دیے گئے۔ ارے وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے پر اس نبی کو جس نے ہجرت کی، جو وہاں سے نکالے گئے، واپس فاتح بنا کر بھیج دیا۔ تو اللہ کی نعمت میں کی تبدیلی وہاں اللہ کے نبی کی قدر نہ کرنا ہے، یہاں پر بھی اللہ کے احسانات ان پر ہوئے، انہوں نے ناقدری کی، اور اللہ نے اصول بیان کر دیا جو ہماری نعمت کی ناقدری کرے گا تو بے شک اللہ بڑی سخت سزا والا ہے، سخت پکڑ والا ہے۔ مہلت تو دیتا ہے، ڈھیل تو دیتا ہے، لیکن جب پکڑ فرماتا ہے، پکڑ کرتا ہے تو پھر نشان عبرت بنا دیتا ہے، لوگ دیکھ دیکھ کے عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا گیا ہے۔ کافروں کی نگاہوں میں بس دنیا کی زندگی، دنیا کی ترقی، دنیا کی رونق، دنیا کے اسباب، دنیا کی دولت، دنیا کی حکومت، دنیا کا اقتدار، دنیا کے منصب، بس دنیا ہی دنیا ہے ان کے سامنے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں جو اس کے پاس دنیا ہے وہ کامیاب، اور جس کے پاس دنیا نہیں ہے وہ ناکام، اور پھر دنیا کے نشے میں مست ہو کر، دنیا کے اسباب کے اندر غرور میں مبتلا ہو کے، جن کے پاس دنیا نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں یہ لوگ ناکام ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مکہ کے چودھری بھی، اور پھر مدینے میں آئے تو یہاں یہودی اور منافق یہ سب سرمایہ دار تھے، پیسے والے تھے، دولت والے تھے، اور چودراہٹ والے تھے، منصبوں والے تھے۔ شروع میں اہل ایمان کے پاس مال اتنا نہیں تھا، دولت نہیں تھی، فقیر تھے، تنگ دست تھے، زیادہ دنیا کے اسباب نہیں تھے، تو مذاق اڑایا کرتے تھے۔ دیکھو ان کے پاس ہے تو کھانے کو نہیں، ان کے پاس رہنے کو نہیں، ان کے پاس ڈھنگ کا لباس نہیں پہننے کو، پھٹے پرانے لباس والے، کچھ ان کے پاس ہے نہیں، اور خواب بڑے بڑے دیکھ رہے، مذاق اڑایا کرتے تھے، ٹھٹھول بنایا کرتے تھے، مکے میں بھی اور یہاں مدینے میں بھی یہودی اور منافقین۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے مذاق کیا کرتے تھے۔ آج بھی ہے دنیا والے، کفر والے، یہ سمجھتے ہیں بس دنیا ہے تو بس یہ ترقی ہے اور کامیابی ہے، اور جن کے پاس دنیا نہیں ہے اور کمزور ہیں اور مال کے اعتبار سے نیچے ہیں، وہ بالکل گرے ہوئے ہیں، گویا تانے دیتے ہیں، پنچر پتر، یہ کیا ہے؟ یہ تانے ہیں نا، وہی دنیا۔ ایک آدمی بیچارہ پنچر کے ذریعے سے حلال کمائی کھا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، تو اس میں کوئی تانا دینے کی ضرورت ہے؟
وہ اپنی وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے، کوئی ناجائز طریقے سے، چوری سے، ڈکیتی سے تو نہیں کر رہا ہے، پنچر بنا کر ہی جائز طریقے سے کما رہا ہے، لیکن چونکہ اس کو وہ حقیر سمجھ رہے کہ اس کے پاس یہ کام ہے، بڑے بڑے مالز نہیں ہیں، بڑے بڑے کارخانے نہیں ہیں، بڑی فیکٹریاں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافر اس طرح تانے دیا کرتے تھے۔ 30ویں پارے میں اما پارہ میں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ میں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ۔ جب ایمان والوں سے یہ گزرتے ہیں، ایمان والوں کے پاس سے، تو اپنے ساتھیوں میں ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں۔ غمز کے معنی اشارے کرنا، آنکھ مارنا کہ دیکھو دیکھو یہ جا رہے ہیں جنت کے وارث، یہ دیکھو حوروں کے شوہر، یہ جنت کے ٹھیکیدار اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ جا رہے ہیں۔ اس طرح مذاق کیا کرتے تھے۔ پاس میں ٹوٹی کوڑی نہیں، کھانے کو نہیں، لباس نہیں، اور کہہ رہے ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، جنت کے وارث ہیں، اور ہمیں یہ ملنے والا ہے۔ اس طرح مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کسی کو دنیا کا ملنا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، اور دنیا کا نہ ملنا یہ کوئی ناکامی نہیں ہے۔ یہاں تو دنیا کا یہ نظام ہے، اللہ تبارک و تعالی کافروں کو بھی دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی دیتا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ پوری دنیا میں یہ سارے ایمان والے تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، قلاش ہیں۔ ایسے بھی ہیں جن کے سامنے تم جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہو، آج بھی ہیں، پیٹرول کے مالک ہیں، ہے نا۔ اور کافر بھی ایسے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کا ہونا نہ ہونا یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تو کافر کو بھی دے گا کیونکہ وہ رزاق ہے، اس نے روزی کا ذمہ لیا ہے۔ اور عجیب ادا ہے اللہ کی رزاق کی کہ وہ اپنے ماننے والوں کو دال ساگ پہ راضی کر لیتا ہے، کافروں کو دیتا ہے۔ یہ بھی ہے دنیا میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو سادہ زندگی پر راضی کروا لیتا ہے۔ فرعون کے عیش، ابو جہل کے عیش، محمد رسول اللہ کی زندگی کی تنگی دیکھیے۔ یہ رب کے نرالے انداز ہیں، وہ رب ہے جس طرح چاہے رکھے، لیکن دنیا کی ترقی کو کامیابی سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے۔ یہ صرف کافروں کا نظریہ ہے، کافروں کی سوچ ہے، اور کافروں کا تصور ہے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، لیکن جو لوگ تقوی والا راستہ اپنا رہے ہیں، تقوی کے معنی آتے ہیں بچنا، احتیاط کرنا، ربنا قنا عذاب النار، کہہ رہا ہے ہمیں بچا لے عذاب جہنم سے، تو تقوی بھی اسی سے ہے۔ تو جو لوگ بچتے، تقوی اختیار بچنا، کفر سے، شرک سے، معصیت سے، نافرمانی سے، گناہ سے، ہر نامناسب چیز سے، یہ لوگ تقوی والے قیامت کے دن ان سے کئی گنا درجہ بہتر ہوں۔ اصل تو کامیابی کا وہاں پتہ چلے گا آخرت میں۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ سب کو دیتا ہے۔ ان کو بھی کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ ہم تو ہر ایک کو دیتے، ان کو بھی، یعنی کافروں کو بھی اور نہ ماننے والوں کو بھی، موسیٰ کو بھی اور فرعون کو بھی، نمرود کو بھی اور ابراہیم کو بھی، ابو جہل ابو لہب کو بھی اور محمد رسول اللہ ان کے صحابہ کو بھی، ایمان والوں کو بھی، کفر والوں کو بھی، ماننے والوں کو بھی، نہ ماننے والوں کو بھی، سب کو دیتے ہیں۔ دنیا سب کو ملی ہوئی ہے، یہ کوئی کامیابی اور ناکامی کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن ہاں آخرت میں تو صرف درجات میں، بلندیوں میں ایمان والے ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کا معاملہ ہے، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کی رزق دے دیتا ہے۔ ایمان والوں کو بھی دے رکھا ہے۔ دیکھو عربوں کے ٹھاٹ دیکھو، دوسری دنیائی کفر کے ٹھاٹ ایسے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، ان کو دے رکھا۔ اب یہاں کے کو دیکھیں ایمان والوں کو، ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں تو وہاں کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر یہاں کی غریبی کو تم یہ کہتے ہو کہ چونکہ مسلمان ہیں، چونکہ قرآن کو ماننے والے اس لیے غریب ہیں، تو پھر عرب والوں کو دیکھو، وہاں یہ کیوں نہیں کہتے چونکہ وہ مسلمان ہیں، ایمان والے، قرآن والے اس لیے مالدار ہیں؟ وہاں تو یہ نہیں کہتے۔ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، دنیا کا، سب کو دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے دے دیتے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، سارے لوگ ایک ہی امت تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آگے جب نسل چلی ہے، سب ایک امت تھے، یعنی توحید پر تھے، اللہ کی شریعت پر تھے، اللہ کے دین پر تھے،
اور دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم سے لے کر محمد تک دین اسلام رہا ہے۔ نبی آتے رہے، سمجھاتے رہے، تھوڑا موڑا فرق حالات کے اعتبار سے مسائل میں رہا، شریعتوں میں، باقی مین جو چیز تھی دین کی بنیادی چیزیں عقیدے کی، وہ تمام نبیوں کی ایک ہی رہی ہے۔ کوئی 1400 سال پرانا اسلام نہیں ہے، جب سے دنیا وجود میں آئی ہے تب سے اسلام ہے۔ ہاں محمد الرسول اللہ 1400 سال پہلے آئے اس دنیا میں، اتنا ہے، اسلام نہیں آیا، اسلام تو پہلے سے ہے۔ ہمارے پروج ہندو نہیں تھے، ہمارے پروج آدم تھے، ہمارے پروج آدم تھے جو موحد تھے، دین اسلام پر تھے، شرک کے قریب بھی نہیں تھے، وہاں سے چل رہے، اسلام بھی وہیں سے آ رہا ہے، کوئی 1400 سال پہلے نہیں آیا۔ محمد رسول اللہ 1400 سال پہلے آئے اور وہ آخری نبی بن کے آئے، اور اسلام کی مکمل شکل اللہ تعالیٰ نے ان پر اتاری۔ آخری ایڈیشن اسلام کا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، باقی سارے لوگ ایک ہی امت پر تھے۔ وہ میں نے بتایا توحید پر تھے، شرک بعد میں آیا۔ حضرت آدم کی اولاد آہستہ آہستہ آگے بڑھی، تو جیسے مزاجوں کا اختلاف ہے، طبیعت کا اختلاف ہے، اس کی وجہ سے بہت سی چیزوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، کچھ نبیوں سے دوری ہو گئی تو شرک آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے آتے آتے شرک میں لوگ مبتلا ہو گئے تھے، بت پرستی میں، اور اس میں بھی عجیب طریقہ تھا۔ بت پرستی میں کیسے مبتلا ہوئے؟ حضرت نوح کی قوم اللہ کے محبوب بندے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، 5، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے پاس ہم جایا کرتے تھے، ان کی باتوں سے زندگیوں میں تبدیلی آیا کرتی تھی، ابھی تو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، تو کوئی ایسی شکل ہونی چاہیے کہ یہ یاد رہیں، ہمیں یاد رہیں۔ تو شیطان نے یہ دماغ میں بات ڈالی کہ ان کے اسٹیچو بنا دو، ان کے مجسمے بنا دو، مورتیاں ان کی بنا دو۔ شرک کرنا مقصود نہیں تھا ان کا صرف یاد، کہ یاد رہے، انہوں نے بنا دیا۔ تو پہلی نسل بس ٹھیک ہے، مورتی بنی ہوئی ہے، مجسمہ اسٹیچو بنا ہوا، یہ فلاں بزرگ کا، یہ فلاں بزرگ کا، یہ فلاں بزرگ کا، اتنا ہی تھا۔ لیکن وہی شرک اسی طرح سے شروع ہوتا ہے، وہ صرف اسٹیچو تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بعد والے آنے والی نسل نے وہی اس پر مالا چڑھا دی ہوگی، اس کے بعد کسی اور نے اگربتی کر دی ہوگی، اس کے بعد آنے والی نسل روزانہ صبح جا کر آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہوگی، پھر شرک شروع ہو گیا۔ اس طرح شرک شروع ہوا اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے سے، یعنی ان کے جو مجسمے تھے ان کے ذریعے سے شیطان نے شرک کروا دیا۔ اسی لیے یہ اسٹیچو سب ہمارے ہاں درست نہیں ہے، کیونکہ یہ شرک کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اسلام میں یہ درست نہیں، شرک کے راستوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ تو بعد میں شرک شروع ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ نے نبیوں کو بھیجا جنہوں نے اچھے کاموں کی خوشخبری سنائی کہ یہ کام کرو گے یہ راستہ اپناؤ گے، کامیابی ہے، جنت ہے، اور برا کام کرو گے تو چوکنا کیا کہ اللہ کی پکڑ آئے گی۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان نبیوں کے ساتھ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ لوگوں نے جو اختلاف ہو گیا تھا، شرک میں مبتلا ہو کر آپس میں مختلف ہو گئے تھے، ان کے درمیان کتاب کے ذریعے سے نبی، وقت کا نبی فیصلہ کرے کہ یہ صحیح ہے، یہ جو تم اپنا رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، حق میں اختلاف نہیں کیا مگر انہوں نے جن کو واضح آیتیں دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی ہوئی چیزیں آ گئی تھی، انہوں نے جان بوجھ کے اختلاف کیا۔ کیا مطلب؟ جو اہل علم تھے، بنی اسرائیل میں جو آسمانی کتابوں کے جانکار تھے، ان کے علماء تھے، ان کے دیندار تھے، شریعت کو جاننے والے لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اترنے کے بعد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی سب سے پہلے انہوں نے اختلاف کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سچ ہے، آخری نبی ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کے نبی کو اس طرح جانتے پہچانتے تھے کہ یہ حق ہے، سچ ہے، جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں، آسمانی صحیفوں میں پیغمبروں کے ذریعے سے بشارتیں ملی تھی، پیشین گویاں ہوئی تھی، بھوشیہ وانی ہوئی تھی ان کی کتابوں میں کہ محمد آئیں گے، مکے میں پیدا ہوں گے، کھجور والے درختوں والے ایک شہر کی طرف ہجرت کریں گے، پھر پوری ڈیٹیل تھی، 9 پارے میں اس کا ذکر ہے۔
النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی امی جس کے بارے میں یہ لوگ لکھا ہوا پا رہے ہیں اپنی کتاب میں، تورات میں اور انجیل میں، سب کچھ حضور کی نشانیاں موجود تھی، لیکن چونکہ علماء، پادری لوگ، دین کے جانکار اگر وہ مان لیتے تو ان کی چودرا ہٹ جاتی، ان کو جو مقام اپنی قوم میں ملا ہوا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بغیم بینہم، آپس کے حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے انہوں نے حق بات کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ سب چیزیں ان کے سامنے واضح تھی۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو ان میں سے جو ایمان لے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اجازت سے، اپنے فیصلے سے، اپنی مہربانی سے اختلاف سے بچا لیا، اللہ نے ہدایت دے دی۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ اسی کو دکھائے گا جس کے اندر طلب ہو، اللہ اسی کو دکھائے گا جس کے اندر جستجو ہو، جس کے اندر جذبہ ہو حق پانے کا، کہ میں حق پا لوں، میں صحیح بات تک پہنچ جاؤں، اندر طلب ہوگی، اندر جذبہ ہوگا، اندر پیاس ہوگی تو ہی اللہ دکھائے گا۔ ماں بچے کو اسی وقت دودھ پلاتی ہے جب روتا ہے نا، تو اندر سے جذبہ ہوگا، طلب ہوگی تو اللہ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اندر سے طلب نہیں ہے تو اللہ بھی سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا۔ اندر طلب تھی حبشہ کے بلال کے اندر تو پہنچا دیا محمد الرسول اللہ کے قدموں میں، اندر طلب تھی حق پانے کی، حق کو تلاش کرنے کی، حق تک پہنچنے کی، ایران کے فارس کے سلمان کے اندر کتنے مرحلوں سے گزار کر محمد الرسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیا۔ اندر طلب تھی صہیب رومی کے اندر، اللہ نے محمد الرسول اللہ تک پہنچا دیا، اور اندر طلب نہیں تھی ابو جہل، ابو لہب اور خود ان کے خاندان کے لوگوں کے اندر نہیں طلب تھی ہدایت پر آنے کی، حق پر آنے کی۔ وہاں مکے کو دیکھتے ہوئے، آب زمزم پیتے ہوئے، سب کچھ دیکھتے ہوئے، معجزات دیکھتے ہوئے ہدایت نہیں ملی، کیونکہ اندر طلب نہیں تھی۔ اللہ طلب والوں کو ہی راستہ دکھاتا ہے۔ طلب ہے اندر تو اللہ کافروں کے کٹر سے کٹر مخالفین کے گھروں سے اہل ایمان کو نکال دیتا ہے۔ برہمنوں کے یہاں سے نوجوان پیدا ہو رہے ہیں، اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اندر طلب نہیں ہے تو مسلم گھر میں رہتے ہوئے بھی ایکس مسلم بن جاتا ہے، وہ مرتد بن جاتا ہے۔ طلب نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اندر طلب پیدا فرمائے، حق کی، سچ کی، ایمان کی، اور ملی ہوئی ہے یہ نعمت تو اس پر ثابت قدمی اور جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔